بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع کی یہ آخری دو حدیثیں ہیں جو باب حکم بیع العینہ، اس باب کے تحت جو دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں اس سے اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 273 ہے حدیث نمبر، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 341 ہے. تو ابو المنہال کی حدیث ہے، عن ابی المنہال، وہاں سے پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. وعن أبي المنهال قال سألت براء ابن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب ان نشتری الفضة. یہاں پہ باقاعدہ کسرہ ہے شیخ، فضتی بلکہ نہیں کہاں بول رہے ہیں آپ؟ ان نشتری وامرنا ان نشتری. جی وہیں پہ وامرنا ان نشتری الفضة بالذهب. ہمارے پاس فضتی ہے، لیکن اگر آپ تصحیح کریں تو جو ہے نا بہت اچھی بات ہے. ان نشتری الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. جی صحیح. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. آگے پڑھو شیخ. باب الرهن وغيره پڑھو. پڑھیں، شاید ضرورت پڑ جائے. ایک حدیث رہن کی بھی ہو جائے گی، ایک ہی حدیث ہے اس کتاب میں. ہاں اچھا جی. باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. جی کافی ہے شیخ؟ کافی ہے، کافی ہے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی اللہ علی نبینا محمد وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں باب العینہ، اس باب کے تحت جو دو حدیثیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 273، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 340 ہے. حدیث ہے حضرت ابو المنہال کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے براء ابن عازب اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے سوال کیا. عن الصرف، الصرف کہتے ہیں ذہب اور فضہ کا مبادلہ کرنا، تبادلہ کرنا، چاہے ذہب کے بدلے ذہب کے عوض فضہ کو، یا فضہ کے عوض ذہب کو، یا ذہب کے عوض ذہب کو، فضہ کے عوض فضہ کو. ان چیزوں کا تبادلہ، ثمن کا تبادلہ، یہ بیع صرف کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ثمن سے ہی پھیرا جا رہا ہے، تبادلہ کیا جا رہا ہے. سونا بھی ثمن ہے اور چاندی بھی ثمن ہے. اب یہاں سوال یہ ہے
وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا تبادلہ کیسے ہوگا، بیع صرف کیسے ہوگی. تو دونوں صحابی ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ انہی سے پوچھیں. اب اتفاق سے ان سے بھی پوچھ لیا، ان سے بھی پوچھ لیا، دونوں ایک دوسرے کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن دونوں اس بات پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان کیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالورق دینا. ورق چاندی کو کہتے ہیں، ذہب کے عوض ورق کو یا ورق کے عوض ذہب کو دین کے ساتھ مبادلہ کرنا، دین کی صورت میں مبادلہ کرنا. یعنی آپ سونا دے دیے ہیں، آپ کو چاندی اس کے عوض لینا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل آ جاؤ، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح اگر جو مبادلے میں جو چیز آپ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں وہ اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دین سے منع کیا. یعنی یہ ادھار نہیں رہے گا، نہ ایک دن، نہ ایک مہینہ، نہ ایک ہفتہ، بلکہ انسان کو جب آدمی اس کا عوض دے اسی وقت اس کا عوض لے لینا چاہیے. یہی خاص طور پر صرف کا یہ حکم ہے، ذہب اور فضہ کا یہ حکم ہے. اور اس کے شیخ الورق اور الفضہ میں کچھ فرق ہے؟ شیخ الفضہ والورق میں کچھ فرق ہے؟ نہیں دونوں ایک ہی ہیں؟ دونوں ایک ہی ہے. جی اچھا جی، دونوں ایک ہی، کوئی یہ نہیں ہے اس میں. اچھا، اس کے بعد یہ خاص طور پر یہ حکم ہے ذہب اور فضہ کے تعلق سے. دوسری حدیث میں اسی کی تائید ہو رہی ہے، تو وہاں پر یہی بات کہی گئی. نہا رسول اللہ، دوسری حدیث یعنی حدیث نمبر 274 جو حضرت ابو بکرہ سے حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا فضہ کے عوض فضہ کو، ذہب کے عوض ذہب کو، الا سواء بسواء. اگر تبادلہ کرنا ہی ہے تو بالکل برابر 10 گرام دے کے 10 گرام ہی لینا، سونے کے عوض سونا. اور اس میں یہ کوالٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. 22 کیرٹ کا دے رہے ہیں 22 کیرٹ ہی کا لینا، ورنہ 22 کیرٹ کا دے کے 21 کا آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ دونوں 21 اور 22 میں دونوں میں فرق ہے. اس کے اندر سونے کی مقدار 22 میں زیادہ ہوتی ہے، 21 میں کم ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا تانبا زیادہ مکس ہوتا ہے. اس وجہ سے کیرٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا اگر تبادلہ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہاں جو دوسری حدیث 274 بیان کی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی یہی بات دہرائی گئی کہ ذہب اور فضہ کو برابر بیچا خریدا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کا تبادلہ دوسری جنس سے ہو جائے، ذہب دے کر فضہ لے رہے ہیں، فضہ دے کر ذہب لے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تماثل کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ 100 گرام چاندی دے کے 1 گرام آپ 1 گرام سونا بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح 500 گرام چاندی دے کے 20 گرام سونا بھی لے سکتے ہیں. تو یہ دونوں کا تبادلہ تماثل اس کے اندر شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمَرَنَا أَن نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، جیسے بھی چاہیں. وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تماثل شرط نہیں ہے. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت، یعنی یدن بیدن ہی میں سنا ہوں. تو تماثل شرط نہیں ہے اگر فضہ کو ذہب کے عوض ذہب کو فضہ کے عوض لیتے ہیں، لیکن تقابض شرط ہے. تقابض یعنی قبضہ کرنا دونوں کا. اچھا، اس حدیث کے ضمن میں جو فوائد یا جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل یہ ہیں کہ ذہب کو ذہب کے عوض کمی بیشی کر کے نہیں بیچ سکتے، یہ حرام ہے.
اور اسی طرح فضہ کو فضہ کے عوض کمی بیشی کر کے نہیں بیچ سکتے کیونکہ یہ حرام ہے، کیونکہ ثمن اور مثمن دونوں ہی ثمن ہیں، اس لیے اور دونوں ایک ہی جنس ہیں، اتحاد الجنس اور اتحاد العلہ۔ علت ربا ثمن ہونا ہے اور جنس دونوں کی ایک ہے، سونا سونے سے، چاندی چاندی سے، تو اتحاد الجنس والعلہ کی صورت میں تماثل تقابض دونوں شرط ہے۔ اگر اختلاف العلہ و اتحاد الجنس دونوں ہم جنس ہیں اور علت مختلف ہے، جیسے سونے کے عوض آپ چاندی بیچ رہے ہیں تو یہاں علت دونوں میں ایک ہے، ثمن ہونا، علت الربا، لیکن اختلاف الجنس ہو گیا تو اس صورت میں تماثل شرط نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، 4 چیزیں، اگر ان کو اسی کی جنس سے بیچتے ہیں، گیہوں کو گیہوں کے عوض بیچتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو تماثل بھی شرط ہے اور تقابض بھی شرط ہے۔ اتحاد الجنس اور اتحاد العلہ ہو رہا ہے، گیہوں کے عوض گیہوں تو اتحاد الجنس ہو گیا، اور اتحاد العلہ کہ وہ یا تو مکیل اور موزون ہے اور ساتھ ہی ساتھ مطعوم ہے۔ اگر گیہوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو نص کے ساتھ ثابت ہے۔ گیہوں کے علاوہ چاول یا دال کی بات کر رہے ہیں تو چاول دال نص سے ثابت نہیں ہے، وہ سب قیاس کے ذریعے سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات ہم لوگ مثال کے طور پر ہم حدیث میں جو مذکور 4 چیزیں ہیں انہی کو لے لیتے ہیں تاکہ زیادہ دور جانا نہ پڑے۔ گیہوں کے عوض گیہوں کو آپ برابر ہی بیچیں گے اور اسی وقت بروقت قبضہ ہوگا، اور اگر گیہوں کے عوض آپ کھجور بیچتے ہیں، کھجور کے عوض گیہوں بیچتے ہیں، تو یہاں اختلاف الجنس اور اتحاد العلہ ہے کہ یہ دونوں مکیل اور موزون ہونے کے ساتھ مطعوم ہیں، دونوں اس معنی میں متحد ہیں، اور اختلاف العلہ اور اختلاف الجنس ہے اس معنی میں اس میں تماثل ضروری نہیں ہے، اس کے اندر تفاضل ہو سکتا ہے، یعنی آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، بس قبضہ شرط ہے۔ ان 6 چیزوں میں ایک اسی جنس کی چیز کو اسی جنس کے عوض بیچتے ہیں تو تماثل تقابض دونوں شرط ہے، اتحاد الجنس اتحاد العلہ کی صورت میں، اور اگر اختلاف الجنس اور اتحاد العلہ کی صورت میں تقابض شرط ہے، تماثل شرط نہیں ہے۔ واضح ہوئی مشائخ؟ اور اسی طرح اگر اختلاف الجنس اختلاف العلہ ہے تو اس صورت میں کوئی چیز شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جیسے گاڑی کے عوض آپ گھر بیچ رہے ہیں، گھر کے عوض گاڑی بیچ رہے ہیں، تو دونوں کی جنس بھی الگ ہے اور دونوں کی علت بھی نہیں ہے، کیونکہ علت الربا جن چیزوں میں ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں معدودات نہیں ہیں جن کو شمار کر کے دیا جاتا ہے، پیس کے حساب سے دیا جاتا ہے، زمینیں ہوں، جائیداد ہوں، ان سارے چیزوں کو آپ قرض میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ آج گاڑی لے لو، 1 سال بعد گھر دے دو، آج موبائل لے لو، 1 سال کے بعد لیپ ٹاپ دے دو، ایسا کوئی بھی آپ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اس میں تقابض تماثل دونوں بھی شرط نہیں، کیونکہ دونوں اختلاف الجنس، دونوں بھی جنس بھی الگ ہیں اور اس کے اندر علت الربا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی طور پر یہ احادیث تھیں جو اہم احادیثیں تھیں، انہی کو امام مقدسی نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب یہ باب ختم ہوتا ہے کتاب البیوع کا، اس کے بعد شروع ہو رہا ہے باب الرہن۔ الرہن کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے الرہن الثبوت والدوام، رہن مطلب برقرار رہنا،
یہ لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں. اور شرعی اعتبار سے اب وہ معنی کیوں لیا گیا ہے لغوی اعتبار سے؟ کیونکہ وہ چیز جس آدمی کے پاس رہن رکھی جاتی ہے، وہ مرتہن جو آدمی رہن طلب کرتا ہے، رہن لیتا ہے، اس کے پاس وہ چیز باقی رہتی ہے، ٹھہرتی ہے. اس لیے لغوی اعتبار سے اس کے اندر جو ٹھہرنے کا معنی ہے اسی سے شرعی تعریف بھی لی گئی ہے. دیکھیے شرعی تعریف: جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه ان تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کوئی مال رکھ دینا بھروسے کے لیے اس قرض کے عوض جو لیا گیا ہے کہ اگر ادا نہ کیا جا سکے تو وہ چیز اس کے عوض ہو جائے، اور وہ جو مقروض آدمی ہے اس کی جو چیز اس سے لی گئی ہے، جو مقروض آدمی جو ہے وہ اگر نہ دے سکے تو اس سے جو چیز لی گئی ہے وہ اس کے برابر ہو جائے. گویا کہ یہ ایک گارنٹی یا ایک وارنٹی، کیا بولتے اس کو، گارنٹی بولتے ہیں نا، ایک گارنٹی کے طور پر، ایک ضمانت کے طور پر گویا کہ وہ اس کو بھروسے کے لیے وہ چیز دی جاتی ہے. یہی رہن کہلاتی ہے. تو اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ قرض لینا ہے اور اس آدمی کو ابھی شک ہے کہ بھئی آپ بر وقت واپس کریں گے کہ نہیں، تو آپ سے وہ طلب کرتا ہے کہ بھئی 1,00,000 کے برابر سونا رکھ دو، اگر گھر میں ہے تو میں 1,00,000 روپے دے دیتا ہوں، اور آپ جب 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد جتنا وعدہ ہے وہ لا کے آپ اپنا میری رقم دے دو اور یہ اپنا سونا لے جاؤ. تو اس طرح کرنا جائز ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے اناج خریدے، طعاماً اناج کے معنی میں غلہ خریدے، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ. اب اس یہودی کو اعتماد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی زرہ، جو آپ کا جنگی لباس تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے پاس رہن میں رکھی تھی، تاکہ اس کو اطمینان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اس کا لوٹا دیں گے، اس کا اناج بر وقت لوٹا دیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صاع جو لیا تھا اس یہودی سے. یہ بالکل آخری، یعنی کہ آخری ایام کی بات ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے وفات پائی تو اس وقت بھی ایک یہودی ہی سے تیل لیا گیا تھا چراغ جلانے کے لیے. تو یہ معاملات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کیے. اور اس حدیث کی روشنی میں کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ رہن کا ثبوت ہے قرآن و سنت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ رہن رکھا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زرہ، اپنے جنگی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رکھ کر یہ بتلایا کہ یہ جائز ہے. اس کے بعد دوسرا معاملہ جواز معاملۃ الکفار، کے کفار کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ اس میں نہیں آئے کہ تم لوگ، یہ جو جہنمی لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. یہ ان کی طرف رکون نہیں ہے. یہ صرف معاملہ کرنے کے حد تک جواز کا پہلو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاملہ کیا یہود کے ساتھ. ایک تو مدینے میں رہتے ہوئے، دوسرا مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال رہے. نبوت کے بعد کی بات ہے، جو مکی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، وہ تو زیادہ سے زیادہ مشرکین کے درمیان ہی گزری. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان
کافروں سے خرید و فروخت کرتے رہے، معاملے کرتے رہے، ان کے ساتھ تجارتوں میں معاملے چلتے رہے، تو یہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جو لوگ خالص مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں، خالص مشرک ہیں، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مالی لین دین، مالی تبادلات، تجارت، یہ سب جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک یہ معاملہ کرتے رہے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آدمی یہ اگر ایسا معاملہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا فاسق ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر مدینے میں آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک یہودیوں کے درمیان زندگی بسر کی اور ان کے ساتھ معاملے کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لین دین کرتے رہے۔ اس لین دین کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہودیوں سے رہا، مشرکوں کے ساتھ بھی رہا۔ تو یہ چیز ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا حرام نہیں ہے۔ ان کی جو دینی باتیں ہیں، وہ دینی باتوں میں ہم ان کی اقتداء کریں یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، یا ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اپنے دینی چیزوں سے ہم کیا کہتے ہیں تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کریں، یہ ساری چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ رہی بات جو تجارت ہے، مالی معاملات ہیں، یہ سب کیے جا سکتے ہیں۔ صرف لوگوں کو یہ کہہ کر کے کفار کے ساتھ ان کے معاملے ہیں، کفار کے ساتھ ان کی خرید و فروخت ہے، یہ کہہ کر اکسا دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاملہ کیا، مکی دور میں کیا، مدنی دور میں کیا، تو یہ چیز جواز کا پہلو فراہم کرتی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملات کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک بات اور بھی یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ آدمی جس کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں، اگر اس کے مال میں حرام کا بھی شائبہ ہو تو بھی ہم لوگ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو چیز لے رہے ہیں اس کا عوض ہم اس کو دے رہے ہیں۔ جب تک یہ نہ معلوم پڑے کہ بالکل وہ چیز جس کا تبادلہ ہم کر رہے ہیں یا جو چیز ہم لے رہے ہیں وہ خود حرام کی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی چیز ایک آدمی لا کر بیچتا ہے، اس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ چیز چوری کی بیچتا ہے اور وہ چوری کر کے لایا ہے، تو یہ وہ عین ہی حرام ہے، اس وجہ سے اس کو لینا ناجائز ہے۔ ورنہ جو بھی وہ تجارت کہیں سے وہ خریدتا ہے پھر آپ کو بیچتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ تو جب تک کسی آدمی سے خریدی جانے والی چیز بعینی ہی، وہی عین، وہی چیز جو ہم خرید رہے ہیں، خواہ گاڑی ہو، خواہ گھڑی ہو، خواہ موبائل ہو، خواہ اناج ہو، وہ چوری کا ہے یہ نہیں پتہ ہے، تو اس وقت تک ہم ان کے ساتھ معاملے کر سکتے ہیں، ہم اپنا معاملہ ان کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات اس سے مستنبط ہو رہی ہے کہ یہود کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ رشوت خور تھے، اور یہ رشوت کھانا ان کی عادت تھی، اور اسی طرح سود کا معاملہ ان کے اندر تھا، تو ان کے مالوں میں حرام کا شائبہ تھا، حرام مال ان کے مالوں میں مخلوط تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو یہ چیز غور کرنے والی ہے کہ جن لوگوں کے معاملات میں حرام مال کی آمیزش ہے، آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ ہمیں اس سے جو ہے رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہودیوں کے ساتھ معاملے کیے۔ لیکن جب تک یہ بات کنفرم نہ ہو کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں بعینی ہی اگر وہ حرام ہے، وہ حرام کی ہے، تو ایسی صورت میں نہیں خریدنا چاہیے، نہیں معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زرہ رکھی، اس سے یہ دلیل فراہم نہیں کی جا سکتی کہ کفار کو آپ ہتھیار بیچ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار نہیں بیچا تھا، آپ نے صرف ایک زرہ جو ہے رکھی تھی وہ یہودی کے پاس۔ ان کو مسلح کرنا یہ مقصود نہیں تھا، یا ان کو جنگی مال فراہم کرنا یہ مقصود نہیں تھا، اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی۔
واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑ گئی اناج کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اناج لینے کے لیے اس کو اطمینان کے لیے رہن رکھا تھا۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ بعض علماء کا یہ ماننا ہے کہ رہن صرف سفر میں جائز ہے۔ یہاں اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ سفر کی کوئی قید نہیں ہے، حضر میں بھی انسان رہن کا معاملہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ کیا تھا 30 صاع اناج کے عوض، 30 صاع کا مطلب وہی کچھ 60-65 کلو کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو رکھی تھی، اپنا جنگی لباس جو رکھا تھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر میں ہی ضروری نہیں ہے بلکہ حضر میں بھی اس کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے سفر کی قید لگائی ان کی وہ دلیل ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تم سفر میں ہو، کوئی لکھنے والا معاملے کو طے کرنے کے لیے، اس کی پختگی کے لیے کوئی آدمی کاتب نہ ملے، ایسی صورت میں رہن رکھ لو تو کوئی حرج نہیں، یہ بات کہی گئی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اعتبار سے اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ معاملہ حضر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک یہ کتاب البیوع اور کتاب الرہن ان دونوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل کتاب الحوالہ پڑھتے ہیں۔ إلى هنا نتوقف، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔